جی، صادق اور امین کا لفظ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن آج پہلی بار میں آپ کو اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ شاید آپ نے اس کی تشریح نہ کی اور نہ سنی ہوگی، جو کہ گزشتہ دن صادق اور امین کا لقب دینے والے اور اس کا خطاب دینے والے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں ایک انٹرویو کے دوران ایک انکشاف کیا کہ میں نے عمران خان کو مکمل صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا۔ بھائی، یہ بات آپ کے ذہن میں کچھ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی نا؟ میرے سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آئی ہے، جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، آل کے آپشن کو پریس کریں، تاکہ تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اس میں سیاست کے حوالے سے اور پاکستان کی اندر کی جو حالات ہیں اس پر جو مثبت رپورٹنگ ہے، مثبت تبصرہ ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کافی زیادہ معلومات ہوتی ہیں جو کہ ہم فیس بک پر ڈال کر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ہم اس پیج کے، اس چینل کے تھرو آپ تک وہ باتیں پہنچائی جائیں۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ جی، صادق اور امین کی بات۔ صادق اور امین، آپ نے سنا ہوگا کہ صادق اور امین کا مطلب کیا ہے۔ سچا اور ایماندار ہوتے ہیں، امانت رکھنے والے، ایماندار اور سچ بولنے والے۔ اور پہلے بات کرتے ہیں صادق پہ، سچائی پر پہلی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کیا اس سچائی والی بات پہ فٹ آتا ہے، صادق والی بات پہ فٹ آتے ہیں؟ جی بالکل فٹ آتے ہیں۔ آپ حیران کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ عمران خان اس بات پر فٹ آتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ سچ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ کو سچ بولتے ہیں، اور وہ جو ان کا جھوٹ ہوتا ہے اس کو سچ سنا جاتا ہے، اور کبھی بھی انہوں نے سچ نہیں بولا سوائے جھوٹ کے۔ یہ ان کے اندر سچائی کی علامت ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی جناب؟ ان کا صادق اور امین ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آدھا صادق اور امین اور پورا صادق اور امین۔ بھائی، امانت رکھنے والا ایماندار آدمی جو ہے، اس کی اس میں کتنی زیادہ کیٹیگری پائی جاتی ہے۔ شوکت خانم کے لیے چندہ کیا، کروڑوں اربوں روپے باہر سے لے کر آیا، اور پاکستان کے اندر سے بھی لوگوں نے اپنے زیورات، عورتوں نے، خواتین نے بھی اپنے زیورات دے کر اس کو چندہ دیا۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنا دیا، کینسر اسپتال بن گیا۔ یہ عمران خان کو اس شوکت خانم سے پیسے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو امانت اس نے رکھی، صوبہ خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت اس کو دی گئی۔ ہیلی کاپٹر اڑایا گیا، ہیلی کاپٹر پر اس نے ملک کا، صوبے کا جتنا بجٹ تھا وہ اس پر اڑا دیا۔ اور خود صادق اور امین نے، آدھے صادق اور امین نے کیا کہا؟ اس نے اپنے ان ورکرز کو، اپنے ان جو اس کے آگے بات کرنے کی بھی اہمیت نہیں رکھتے، ان کو یہ مشورہ دیا، یہ حکم دیا، حکم آقا کی طرح حکم دیتا ہے نا، اس نے حکم دیا کہ یہ قانون بناؤ کہ ہیلی کاپٹر کیس کے بارے میں کوئی بھی پوچھ نہیں سکے گا۔ تو وہاں پر عدالت کا 100 موٹو نوٹس نہیں لیا، حالانکہ وہاں پہ بنتا تھا کہ آپ چوری کریں، آپ قوم کا پیسہ ہیلی کاپٹر پہ، آپ کبھی کس پہاڑی پہ اور کبھی کس پہاڑی پہ جا کے بیٹھیں اور ہیلی کاپٹر لے کر جائیں صوبے کا، اور صوبے کا وہ جو ہے وہ آپ 0 سے لے کر 875 ارب تک مقروض کر دیں، تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا بالکل، کیونکہ آپ صادق اور امین، آدھے صادق اور امین جو ٹھہرے۔ آدھے والا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار نے کہہ دیا ہے کہ میں نے پورا صادق اور امین کہا نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنی بیٹی چھپائی، یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے، ناجائز کام ہے۔ اگر اس کی ناجائز بیٹی ہے، اس کا سامنا کرتا، اور سیتا وائٹ کیس میں جا کر جو ڈی این اے کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر اس کو اپنے سے اس کا بوجھ اتار کر پھینک دیتا۔ نہیں بھائی، یہ اس کی ناجائز حرکتوں کا اور اس کی یاشیوں کا نتیجہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بچی آج ٹیریان جس کا نام ہے، وہ اس کی ایکس وائف، بقول دنیا یہ ایکس وائف ہے، لیکن
یہ وہاں جا کر اس کے پاس اس کا سالہ گولڈ سمتھ ہے اور ان کے گھر میں اس کے بچے بھی ہیں اور وہ بچی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر امریکہ کی عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ بچی عمران خان کی ہے اور اس نے یہ فیصلہ سنا دیا اور ان کو کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا دو۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ مانتے بھی نہیں ہیں، ڈی این اے بھی نہیں کرواتے، ٹھیک ہے؟ آپ سچے ایماندار صادق اور امین لیڈر ہیں، یہ بات ان انصافیوں کو ماننی پڑے گی۔ یہی کوالٹی ہوتی ہے، یہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بھائی اس لفظ کی توہین نہ کرو، آپ نے اس لفظ کی توہین کی ہے ثاقب نثار صاحب، آپ کو اگلے جہان میں سزا تو ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو پکڑ ہوگی۔ آپ نے صادق اور امین بہت بڑا لفظ ہے، اس کی آپ نے توہین کی ہے۔ آپ نے یہ لفظ ایک نشئی اور ایک بد کردار انسان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہ جتنی بھی سیاستدان ہیں ان کے لیے صادق اور امین کا لفظ استعمال کرنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں میں۔ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ ان کو صادق اور امین کہا جائے۔